حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، بیٹے محلات، کوٹھیاں، جاگیریں وراثت میں نہیں چھوڑ رہا، ایک حکمت و دانائی کا میٹھا بول چھوڑ رہا ہوں، اگر تو نے اس پہ عمل کیا تو سارے جہان کی خوشیاں تیرے قدموں میں ہوں گی۔ حکمت و دانائی کا میٹھا بول۔ فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جب لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے، وصیت کرتے ہوئے، کچھ ہو جائے بیٹا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، نمک حرامی ہے، بے وفائی ہے، غداری ہے۔ رب العالمین ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک رضاکار سے فرمایا، چاہے جلائے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ سجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، قیام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، رکوع میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ہر جگہ موجود سمجھنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، حاجت روا و مشکل کشا سمجھنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، بس کسی اور کے آگے نہیں، کٹ جائے لیکن جھکے نہیں۔ باتیں ہماری یاد رکھو گے، بھول تو نہیں جاؤ گے۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، والدین کی عزت خطرے میں ہو تو اولاد سر کٹا دے، ماں کی چادر خطرے میں ہو تو غیرت مند بیٹے سر کٹا دیا کرتے ہیں، بہن کی عفت خطرے میں ہو تو غیرت مند بھائی سر کٹا دیا کرتے ہیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دیا کرتے ہیں۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ وہ کون ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے؟ دیر سے آتا ہوں تو کچھ آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہاں، سر جھکانے کے لیے کون سا در ہے؟ ہی پہ ہمیشہ ضرب لگانا۔ کوئی ہے بندوں میں سے وہ
جو اس کا حقدار ہو کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے. استاد کے آگے شاگرد جھک سکتا ہے، والدین کے آگے اولاد سر جھکا سکتی ہے، شیخ کے آگے مرید سر جھکا سکتا ہے. جب زندہ کے آگے نہیں جھکا سکتا تو مرنے کے بعد قبر پہ سر جھکانا تعظیم کب سے بن گیا؟ پشاور والوں یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے. اللہ کے حق میں اور اکبر نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر. جبین کی نیاز مندیوں پر کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا. والدین کا بھی حق نہیں، اساتذہ کا بھی حق نہیں، شیوخ کا بھی حق نہیں، حاکم کا بھی، پیغمبر کا بھی حق نہیں. وہ امام الانبیاء جس کے ادنا اشارے پر صحابہ جانے قربان کرنا زندگی کی منزل سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیا. تو عصر حاضر کے فنکار، عصر حاضر کے فنکار، عجم کے بیمار، اپنے آستانوں کی رونق بڑھانے کے لیے جاہلوں سے کہتے ہیں تعظیماً جھکا کرو. سجدے کا حقدار کون؟ سچا معبود کون؟ پشاور کے روشن ضمیروں ہر جگہ موجود کون؟ حاجت رواؤ کار ساز کون؟ دستگیر و مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی. یہی فرق تھا، یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا. کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ مجاور، کچھ مجاہد. حافظ بن جاؤ نا، ان باتوں کے حافظ بن جاؤ. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. کچھ مجاور، کچھ مجاہد، کچھ ہرجائی، کچھ یکجائی، کچھ حلوائی، کچھ شہدائی، کچھ آستانہ پرست، کچھ خدا پرست، کچھ بھی والے، کچھ ہی والے. اور پاکستان والوں، قرآن کی اس صدائے دل نواز کو سنو اور عمل کر لو.
تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرک و بدعت کے اڈے بند کر دو. شرک و بدعت پھیلانے والے مبلغین کے راستے مسدود کر دو. تم اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا پرچم اونچا کرو. اللہ تمہیں بلند کر دینے کا وعدہ کر چکا ہے. سعودی عرب والے آج بھی پوری دنیا میں اگر کمفرٹ اینڈ پیسفل لائف ہے تو سعودی عرب میں ہے. پوری دنیا میں. یورپ بھی یہ بات مجبوراً مانتا ہے کہ اگر پرسکون زندگی کا کوئی معیار نظر آتا ہے تو وہ صرف سعودی عرب میں ہے.